عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحة والہدایت والتوفیق. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کامل ایمان کا اور سچے یقین کا اور ایسے دل کا جو کہ اللہ تجھ سے ڈرتا ہو، تیری عظمت کا احساس رکھتا ہو. اور اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی زبان کا جو تیرے ذکر سے تر رہے، اور ایسی ہم توبہ تجھ سے مانگتے ہیں جو کہ سچی توبہ ہو، توبۃ نصوحا. اور ہدایت اور توفیق مانگتے ہیں کہ جو ہدایت ہم کو حاصل ہو ہم اس پر عمل کر سکیں. وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا مُتَقَبَّلًا. اور اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نافع علم کا اور ایسے عمل کا جو صالح ہو اور اللہ جو تو قبول فرما لے. لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ. ایسا عمل جو تجھ کو اچھا لگتا ہے اور جس سے کہ تو راضی ہے. وَنَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ. اور اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں من کل بلیہ، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی آفت سے. جب سے دنیا بنی ہے
اور جب تک یہ قائم رہے گی، قیامت کا سور پھونکا جانے تک، ایک ہی ہستی، صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کا نام، جس کے بارے میں سوچنا یا جس کا ذکر ہر عاقل بالغ انسان نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار ضرور کیا ہوگا، ایک بار ضرور اس کے بارے میں سوچا ہوگا، ایک بار ضرور اس کا ذکر کیا ہوگا۔ کس طرح کیا ہوگا؟ یا تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یا پھر نفرت اور حقارت سے ذکر کیا ہوگا، بے خوفی بے نیازی کے ساتھ ذکر کیا ہوگا، تکبر اور نافرمانی کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن کیا ضرور ہوگا۔ اور وہ ہستی ہے اللہ تبارک و تعالی، کائنات کی لازوال حقیقت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہے ہمارا رب اللہ۔ تو یہ تو اللہ ہے، پھر یہ کائنات، اس میں ہماری زمین، ہمارا پلانٹ ارتھ، اور اس میں ہمارا وجود، اور اس پلانٹ ارتھ کو، اس زمین کو ہم بہت سی اور مخلوقات کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور جب ہم شیئر کر رہے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں ان سے۔ انسان کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو حجر سے، شجر سے، حیوانات سے، نباتات سے، معدنیات سے، میٹلز ہیں یا پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے یا پتھر ہیں، ان سے انسان کمپیئر تو کرے گا اپنے آپ کو یقیناً، اور اس کو بہت سارے ڈفرینسز نظر آتے ہیں۔ کچھ چیزیں سملر بھی لگتی ہیں، ملتی جلتی بھی لگتی ہیں، اور کچھ چیزیں بہت مختلف بھی لگتی ہیں۔ اتنا پتہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے سب کسی کے محتاج ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ بنیادی ضروریات ہیں جو کہ چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ہے جو کہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ ایک بھی اگر ان میں سے نہ ہو تو مادی وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ سائنس کی جو حیرت انگیز ترقی ہے، خاص طور پہ جو ہم جس ترقی کو اب دیکھ رہے ہیں، کہاں سے کہاں انسان چلا گیا ترقی کرتے کرتے، لیکن ابھی بھی وہ ایک ایٹم نہیں بنا سکا، ایک سیل نہیں بنا سکا، اور نہ کبھی بنا سکے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈے میں سے چوزا جو نکلتا ہے تو ہم انڈا توڑ دیں اور پھر چوزا بنا دیں، اس میں سے نہیں بنے گا، یہ ہم کر نہیں سکیں گے۔ کبھی گلاب کے پھول کو کھلانے کی ہم کوشش کریں، گلاب کا پھول خود بخود کھلتا ہے، کلی خود بخود کھلتی ہے۔ کبھی آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ اس کی پتیوں کو کھولیں؟ کیا وہ خوبصورتی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، نیور۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور ایٹم تو پھر بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ایٹم تو کیا وہ سب اٹامک پارٹیکل نہیں بنا سکا، تو ان کو سائنس کا فارمولا بنانا پڑا کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور اٹ کین بی ڈسٹرائڈ۔ مادہ نہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، نہ انوینٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو برباد کیا جا سکتا ہے، ناپید نہیں کر سکتے، ایکسٹنکٹ نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا فارم چینج کرے گا لیکن موجود رہے گا۔ تو اگر کسی انسان نے یہ سب کچھ نہیں بنایا اور نہ بنا سکتا ہے، تو پھر کس نے ہماری پیدائش سے پہلے یہ سارے انتظامات کیے؟ سائنس اس کا جواب ہم کو نہیں دیتی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہوا، کس رول کے تحت ہوا، کیا گریوٹی کے تحت ہوا، کیا تھرمو ڈائنامکس کے تحت ہوا، کیا ایرو ڈائنامکس کے تحت ہوا، کیا اس میں کوئی لائٹ کی سپیڈ ہے، کوئی انرجی کا معاملہ ہے۔ وہ یہ رول بتا دیں گے۔ کس نے کیا وہ یہاں آ کے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے۔ اور وہ جب کوئی زیادہ انسسٹ کرے، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں خود بخود ہو گیا، آٹومیٹکلی ہو گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بندر کو ٹائپ رائٹر دے کے اگر بٹھا دیں اور وہ ہزاروں کروڑوں سال ٹائپ کرتا رہے تو بالآخر کیا ہوگا کہ ایک دن وہ کوئی شیکسپیئر جیسا کوئی ایک عنوان یا کوئی مضمون لکھ دے گا۔ چانس ہے، چاہے 1 in billion ہو، لیکن بہرحال یہ ان کا کہنا ہے، اور یہ کوئی لاجک نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو ہمیں تو یہ ماننا پڑے گا انسان کو کہ ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا صرف مادی وجود نہیں ہے بلکہ مانوی وجود بھی ہے۔ صرف مٹیریل ایگزسٹنس نہیں ہے ہمارا ایک میننگ فل ایگزسٹنس ہے۔ وی وانٹ ٹو ہیو سم میننگ ان لائف۔ ہمیں کوئی مقصد چاہیے زندگی کے اندر جو کھانے پینے سے برتر ہو اور اعلیٰ تر ہو۔ بامقصد زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، اور باقی مخلوقات سے جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اور باقی مخلوقات سے اپنا جب موازنہ ہم کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ باقی تو جو بھی ہیں، ڈائناسار سے لے کے
اور ایک چھوٹا سا کیڑا جو شاید ہم کو نظر نہ، یا کوئی بیکٹیریم جو کہ نظر نہیں آتا الیکٹران مائکروسکوپ کے بغیر، یہ سب صرف کھانے اور پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ملٹی پلائی ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، گھر بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور بس اسی لیے زندہ ہیں، اپنی ضروریات کو ہدف بنا کر یہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان، جیسے ابھی ہم نے بات کری، صرف ضروریات پوری کر کے مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر صرف ضروریات پوری کر کے مطمئن ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، ہمارا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ کیا چیز ہم کو لے کر آئیے، سم ڈیپتھ ان لائف، انر میننگ، کویسٹ فار دا میننگ آف ایگزسٹنس، کہ کیوں بھیجا گیا دنیا میں ہم کو، میں کیوں آئی ہوں یہاں پر، کیا مقصد ہے میرا کیا مقام ہے یہاں پر، اس ساری مخلوقات کی ہائرارکی میں میں کدھر ہوں، آنے کا کیا مقصد ہے، جائیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ یہ سوال کوئی مخلوق نہیں سوچتی سوائے انسان کے۔ پھر یہ بھی دیکھتا ہے انسان کہ ساری مخلوقات مجھے فائدہ دے رہی ہیں، ہم جو ہے وہ فوڈ پیرامڈ کے بھی ٹاپ پر کھڑے ہیں، ہم ہر چیز کو کھا لیتے ہیں، ہمیں بہت کم کوئی کھاتا ہے، وہ بھی ان نیچرل ہے، ہم کسی کی اسٹیپل ڈائٹ نہیں ہے کسی بھی جانور کی، وہ تو ایک ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے، کبھی کبھار کوئی شیر کھا لے یا چیتا پھاڑ کھائے وہ کوئی اور بات ہے، لیکن انسان ہر چیز کھا لیتا ہے، انسان کو کوئی نہیں کھاتا، ہر چیز ہمیں سرو کر رہی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، سمندر ہے، سب کچھ، ہم تو کسی کو سرو نہیں کر رہے۔ تو ایک مقصد ان کی زندگی کا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خدمت ہے، تو ضرور ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ صرف میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں، فلاسفرز ہزاروں سال سے ان سوالات کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور کسی نے حق کو پایا اور کوئی نہ پا سکا، لیکن سوال ضرور اٹھا کہ ہر چیز کا مقصد ہے، گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، انسان کس کو سرو کر رہا ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، ہم نے ایک مادی وجود کی بات کری، پھر ہم نے ایک مانوی وجود کی بات کری، پھر ہمارے ایک جذباتی وجود ہے۔ کبھی حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، کبھی حالات اور واقعات ایسے بن جاتے ہیں کہ دکھ پہنچ جاتا ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے، اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ساری چیزیں۔ تو پھر خیال آتا ہے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی تو ہستی ہوگی کہ جس کے اختیار میں یہ سارے حالات اور واقعات ہیں، جو یہ پہیہ جو ہے وہ گھما رہا ہے، ویل آف فارچیون جس کو کہ ہم کہتے ہیں، خوش قسمتی یا بدقسمتی جس کو کہ ہم کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، انسان کی فطرت میں ایک صفت عدل رکھی ہے، جسٹس۔ جو کچھ اعمال یہاں پر ہم انجام دے رہے ہیں ان کا کچھ تو نتیجہ نکلنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل لاز تو یہاں پر اپلیکیبل ہیں۔ آپ گندم بوئیں گے گندم نکلے گی، کریلا بوئیں گے کریلا نکلے گا، آم بوئیں گے آم نکلے گا، یہ فزیکل لاز ہیں، یہ اپلیکیبل ہیں، لیکن مورل لاز اپلیکیبل نہیں ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا ہوگا، جھوٹ بولو گے سزا ملے گی، سچ بولو گے انعام ملے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مورل لاز یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہیں، اخلاقی قوانین یہاں پر عمل درآمد میں نہیں آ رہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا 100 لوگوں کا قاتل وہ بھی مر گیا، 100 لوگوں کا علاج کرنے والا وہ بھی مر گیا، ظالم بھی مر گیا، عادل بھی مر گیا، رحم کرنے والا بھی مر گیا، فرعون بھی مر گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، تو مر کر سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس ڈیتھ دا لیولر، مر کے بس مٹی میں چلے گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اعمال کا، جیسے جسم مٹی ہو جائیں گے کیا ایسے اعمال بھی مٹی ہو جائیں گے؟ تو جو ہمارے اندر جو عدل کی اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کوئی تو ہے جو کہ عدل کرے گا، اس دنیا میں تو عدل نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ جسٹس کے پرنسپل پر آپریٹ نہیں کر رہی، یہاں انجسٹس ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں ناانصافی ہے، تو کہاں ہوگا عدل؟ یقیناً کوئی اور جہاں ہوگا، کوئی اور دنیا بسے گی جہاں پر کہ عدل ہوگا، کوئی اور زندگی ملے گی جہاں پہ فیصلے ہوں گے، تو یہ کون کرے گا سب کچھ؟ وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تمام مخلوقات اپنی تمام تر حاجتوں کے لیے اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ابو ادریس الخولانی
رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، کبار سلف میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان سے یہ ہم کو حدیث ملتی ہے، اور حال یہ تھا کہ جب وہ ابو ادریس یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے یا گھٹنوں کے بل گر جایا کرتے تھے، یعنی اتنا امپیکٹ ان کے اوپر اس حدیث کا ہوا کرتا تھا۔ تو ابو ادریس الخولانی یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ عن ابی ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ذر صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، میرے بندو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جب کسی چیز کی نسبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ بیت اللہ یا رسول اللہ یا کتاب اللہ یا عباد اللہ، کیوں کرتا ہے؟ عزت افزائی کے لیے، شرف کے لیے۔ تو اپنے اندر سب سے پہلی احساس پیدا کریں کہ ہم کس قدر باعزت ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو گھٹیا مت سمجھیے گا۔ اللہ نے عبادی کہا ہے، عبدی کہا ہے، میرے بندوں، میرا بندہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ کوئی اور اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، نہ اللہ پہ عدل ہم واجب کر سکتے ہیں، نہ ہم ظلم سے اللہ کو روک سکتے ہیں۔ اللہ خود ہی اپنے اوپر جو چاہے وہ واجب کرے۔ تو ظلم کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ قرآن میں تقریباً 100 آیات آتی ہیں، اور احادیث تو بہت ساری ہم کو ملتی ہیں، جس کا مضمون ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور ہمارے آپس کے معاملات میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ کیا؟ کہ ہم ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، نہ حق تلفی کریں کسی کی اور نہ کسی کو ستائیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَظَالَمُوا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو، کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے، کبھی جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے، کبھی اللہ کی رضا تم حاصل نہیں کر سکتے تھے، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو کہ میں ہدایت دوں۔ تو ہدایت ادھر ادھر فلسفوں میں تلاش کرنا، کسی اور کتاب میں تلاش کرنا، کسی اور آتھر کی کتاب میں تلاش کرنا کبھی انسان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اگر ہدایت ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو ہدایت کس کو ملے گی؟ الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مانگیے، دعا کیجیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو کیا ہوگا؟ اہدیکم، قبول ہو گئی دعا، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعون، تم سب کے سب بھوکے ہو۔ یقیناً ہم سب بھوکے ہیں۔ اگر اللہ نے رزق نہ برسایا ہوتا، پانی نہ برسایا ہوتا، ہم کو یہ ہاضمے کا نظام نہ دیا ہوتا، ڈائجسٹو سسٹم نہ دیا ہوتا، یہ زبان، یہ دانت، یہ آنتیں، پیٹ نہ دیے ہوتے، ہم کیسے کھاتے بتائیں؟ سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی، تو مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یہ دنیا کی حاجات ہیں ہماری۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ سے دنیا کیا مانگنی چاہیے؟ بعض دفعہ لٹرلی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگوں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ سے دنیا مانگنا کوئی دنیا پرستی کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کو اپنے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہر چیز مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر شے، چھوٹی سے لے کے اور بڑی سے بڑی چیز۔ محل چاہیے تو اللہ سے مانگے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیں، کیا دعا انہوں نے مانگی تھی کہ اللہ مجھ کو ایسی مملکت دے جو کسی اور کو میرے بعد نہ ملے۔ اللہ نے دیکھیں ذرا کیا ان کو حکومت دی، پرندوں پہ اور چوٹیوں کی باتیں سننے پہ، اور پہاڑ ان کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ وہ داؤد علیہ السلام جو ان کے والد تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ ملتے تھے، وہ ان کے والد ہی تھے سلیمان علیہ السلام کے۔
اور خود سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اللہ نے مسخر کر دی اور جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دی. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو سب کچھ اللہ سے مانگے. تو بھوک لگ رہی ہے اللہ سے مانگے. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عارن، تم سب کے سب برہنہ بے لباس ہو، نیکڈ ہو، ننگے ہو. الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں. اور لباس ایک تو ہمارا ظاہری لباس ہے جسم کا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کا بھی ایک لباس ہے، لباس التقویٰ ذالک خیر. تقوی کا لباس تو بہترین لباس ہے. اللہ سے مانگو. کوئی جوڑا اچھا لگا مانگے اللہ سے. یہ مت دیکھیں کیا قیمت ہے اس کی، کتنا مہنگا ہے. آپ کو اچھا لگا اللہ سے مانگے. کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تو کلکم عارن الا من کسوتہ، میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں. فاستکسونی، لہٰذا مجھ سے لباس مانگو. اکسوکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن خطائیں اور گناہ کرتے رہتے ہو، رات دن کرتے رہتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں. الذنوب، الف لام اس کو استغراق کا کہتے ہیں. سارے چھوٹے اور بڑے، باریک باریک اور بڑے بڑے، کبیرہ اور صغیرہ. الذنوب، بشرط یہ کہ ہم استغفار کرنے والے بنے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. تو انا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تو کیا پتہ چلا کہ اعمال ہمارے پرفیکٹ نہیں ہوں گے، لیکن استغفار ہماری پرفیکٹ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اعمال میں ہم کہیں کمی بیشی کر دیں، استغفار میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. تو کیا کریں میں اور آپ اس وقت؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، چھوٹا سا جملہ، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اس کو وظیفہ بنا لیں انشاءاللہ. چلتے پھرتے ذرا سا بھی گیپ آ جائے کام کے اندر، بس آپ کہیں اللہ اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ اللہ مجھے بخش دے. گاڑی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سگنل پہ گاڑی رک گئی ہے، سواری رک گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی آگے آ رہی ہے. یا عبادی، میرے بندوں، انکم لم تبلغوا درری، بعض روایت میں آتا ہے درری، فتدرونی، تم کبھی مجھ کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ. تم کیا بگاڑ سکتے ہو میرا؟ کچھ بھی نہیں. وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور تم ہرگز مجھ کو نفع پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکتے کہ مجھ کو نفع پہنچاؤ، مجھے فائدہ پہنچاؤ. اللہ بے نیاز ہے ہم سے، کچھ بھی نہیں چاہتا ہم سے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے والے اور بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانو علی اتقی قلب رجل واحد منکم، تم سب مل کر انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، سب کے سب تم ابو بکر جیسے بن جاؤ، تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام جیسے بن جاؤ، تم سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جاؤ، ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. ہماری عبادت اللہ کو فائدہ نہیں دیتی. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم، سب مل کر فاجر ترین آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، سب فرعون بن جائیں، سارے ابو جہل ابو لہب بن جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تمہاری نافرمانی میرا کیا بگاڑے گی؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، تصور کریں ذرا، سارے کے سارے کیا ہوں؟ قاموا، کھڑے ہوں کہاں؟ فی صعید واحد، کھلے چٹیل میدان میں سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری آنے والا انسان تک، اور تمام جن، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جن کتنے ہیں، سارے کے سارے،
فَسَأَلُونِي، اور سب سوال کریں اور کریں اور کریں، اللہ سے مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں، اور خزانے اور خواہشات اور جو دل میں آئے وہ دل بھر کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر انسان کو میں اس کا سوال دے دوں گا، اس کی حاجت پوری کر دوں گا، جو مانگے گا اس کو دے دوں گا، جتنا مانگے گا اس کو دے دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي، اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ، جیسے کہ کتنا کم ہوگا؟ جیسے کہ ایک سوئی کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اذا ادخل البحر، جب کہ وہ پانی میں داخل کر کے اس کو نکال لیا جائے تو کتنا پانی کم ہوگا؟ سوئی پر کتنا پانی لگے گا؟ سمجھانے کی بات ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوگا، یعنی کہ تو اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، سارا کچھ بھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہم کو دے دے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، ہاں اب یہ بات ہے ذمہ داری کی کہ تمہارے اعمال ہیں، میں ان کو گن گن کر سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکلتا مگر ایک چوکس نگران اس کو سنبھال لیتا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات ایسی ہے جو کہ لکھی نہ جا رہی ہو، جو کچھ کریں گے اس کو موجود پائیں گے اپنے اعمال نامے کے اندر۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ سنبھال سنبھال کے رکھ رہا ہے؟ تو میں اوفیکم ایہا، پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دوں گا، ایک ایک چیز تم کو مل جائے گی۔ فمن وجد خیرا، اور جو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں خیر پائے، فلیحمد اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے توفیق دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، سورۃ الاعراف میں یہ بات آتی ہے، جنتیوں کی دعا ہوگی کہ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کی تعریف کہ اس نے ہم کو ہدایت دی جنت کی، ہم تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اللہ کرے ہمارا معاملہ یہی ہو کہ ہم اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر کر رہے ہوں۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جو اپنے اعمال نامے میں گناہوں کی پوٹ پائے اور پھر اس کو عذاب ملے، فلا یلومن الا نفسہ، تو کسی کو ملامت نہ کرے، کسی کو بلیم نہ کرے سوائے اپنے نفس کے، اسی نے دنیا میں محنت نہیں کری تھی، اسی نے دنیا میں کوشش نہیں کی تھی۔ تب یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اس کی شان۔ تو مجھے بتائیں کون ہوگا، کون ایسا محروم ہوگا کہ جو اللہ کو، جو کہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منعم ہے، مربی ہے، مزکی ہے، اس کو جاننا نہ چاہے؟ تو یہ چاہت اور یہ طلب انسان کے اندر موجود ہے، چاہے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے۔ اور اس چاہت، اس طلب، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو منتخب فرمایا اور ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے رابطہ کیا اور ان سے رابطہ کر کے ان کو یہ حکم دے دیا کہ جو کچھ آپ تک پہنچایا گیا ہے آپ اس کو لوگوں کو بتائیں۔ کیا بتائیں لوگوں کو؟ کہ اللہ کون ہے، یہ بتائیں لوگوں کو، اللہ کیسا ہے یہ بتائیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بتائیں لوگوں کو۔ اور یہ انبیاء تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہے۔ تمام ادیان، چاہے وہ کرسچینٹی تھی، چاہے وہ جوڈیزم تھا اس سے پہلے، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، اسلام، سارے ادیان یہی سکھانے آئے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہودیت میں، نصرانیت میں، جوڈیزم میں، کرسچینٹی میں وقت کے ساتھ ساتھ تحریفات ہو گئیں۔ وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا دین جو ہے وہ پیور ان ایڈلٹریٹڈ نہیں ہے، اس میں تحریفات ہو گئی ہیں، اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس میں انسانی کلام، انسانی سوچ جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں تو وہ پیغام کرپٹ ہو کے رہ گیا، ہدایت واضح نہیں رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول، آخری نبی بنا کر بھیجا اور ان کو قرآن عطا فرمایا اور اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں جس نے کہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی یہ پیشن گوئی آج 1450 سال 1444 ہے، ہر بہر پوری ہوئی ہے الحمدللہ، ایک شوشہ بھی نہیں بدلا اس کا۔ کوئی انسان قرآن کی لائی ہوئی تعلیمات کو کرپٹ نہیں کر سکا، نہ کبھی کر سکے گا۔ یہی اسلام ہے
اور اس میں اللہ کی پہچان کرائی گئی ہے. جو نارمل مصحف ہوتا ہے تقریباً 600 پیجز ہیں، اس کے اندر 600 صفحات ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر پورے قرآن میں 10,062 دفعہ سے زیادہ آیا ہے. مور دین 10,000 ٹائمز اللہ کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر. یا تو اللہ کے نام، یا اللہ کی صفات، یا کوئی پروناؤن ہے جو اللہ کی طرف جا رہی ہے، یا اللہ کا کوئی فعل ہے، کوئی عمل ہے جس کا کہ ذکر آ رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ 600 صفحات ہیں، 10,000 سے زیادہ اللہ کا ذکر ہے. ایک صفحے پر کتنی دفعہ اللہ کا ذکر آتا ہوگا؟ تو قرآن ہی سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے. قرآن کو چھوڑ کے ہم کبھی بھی اللہ کو پہچان نہیں سکتے. اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے جو بنائیں گے وہ شرک ہو جائے گا، وہ اللہ اللہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آگے توحید کے بارے میں بات کریں گے تو مزید پھر اس مضمون کو ڈسکس کریں گے. اور اللہ ہی کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ ہی کی مرضی بتانے کے لیے، اللہ ہی کا فرما بردار بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو دین اسلام جیسی نعمت دی ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ. کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت ہم کو عطا کی، اور سب نعمتوں پر یہ نعمت بھاری ہے. کوئی اور نعمت ہو یا نہ ہو، یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اور اتنے مزے کی بات علماء کہتے ہیں کہ نعمت پر شکر ادا کرتے ہو تو کیا چیز زیادہ بڑی ہے، نعمت کی شکر؟ شکر زیادہ بڑی چیز ہے. نعمت تو ختم ہو جائے گی، شکر تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کا اجر تو ملتا چلا جائے گا تم کو آخرت میں بھی. تو یہ ہے ہمارا حسین ترین دین الاسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں جو قابل قبول طریقہ زندگی ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی طریقہ زندگی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اور کیٹیگوریکل اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں فرما دی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اللہ کی مدد سے ہم اس دین کی چند بنیادی اصطلاحات کو، کچھ بیسک ٹرمینالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے اس کے بارے میں، حالانکہ بہت کم ہم کو علم ہے. بعض دفعہ ہم بہت بڑے بڑے لیکچر سن لیتے ہیں، ہم بہت کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جو بالکل بنیادی چیزیں ہیں انہی کے بارے میں بعض دفعہ ہم کچے رہ جاتے ہیں. تو جو ہمارا آج سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے لیکچرز کا، اس کا مقصد یہی ہے، بنیاد کو مضبوط کرنا، ان ٹرمز کے بارے میں علم حاصل کرنا. تو ان بیسک ٹرمینالوجیز کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اسلام کی بنیاد ہیں، اور بیس ہم بنائیں گے حدیث جبریل کو. حدیث جبریل کو ام السنہ کہا جاتا ہے. ام القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، اور حدیث جبریل کیا ہے؟ ام السنہ. یہ حدیث جو احادیث کی صحائح 7 ہیں، ان میں سے 5 میں یہ حدیث موجود ہے، اور 5 ہی صحابہ سے مروی ہے. 5 مختلف صحابہ نے اس حدیث کو مروی کیا ہوا ہے. تمام صحابہ بھی ایک درجے کے تو نہیں تھے، بعض فقہاء صحابہ تھے، ان کا فقہ بہت اچھا تھا، دین کی بڑی گہری سمجھ ان کو حاصل تھی. تو ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے. تو انہی کی حدیث، انہی کے الفاظ ہیں جو کہ لیے گئے ہیں، اور بیچ میں انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ایڈیشن باقی صحابہ کے الفاظ کا بھی کرتے رہیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سارا دین اس حدیث کے گرد گھومتا ہے، اس قدر یہ اہم ہے. ام السنہ ایسے ہی نہیں کہا گیا اس کو، جڑ اور بنیاد ہے سنت کی، جڑ اور بنیاد ہے دین کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کا یہ واقعہ ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی وفات سے 80 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے. اور یوں سمجھیں کہ یہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان سب کا خلاصہ ہے، سب کا نچوڑ آ گیا اس حدیث کے اندر، سمیشن آف انٹائر اسلامک نالج. تو اس حدیث کی طرف اب ہم آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جوڑ کر ساتھ رکھے. تو ذرا سا اب ہم کو رک رک کر دیکھتے ہیں. اور اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کو شروع میں بھی اس بات کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ یہ حدیث 5 صحابہ سے مروی ہے. اب جب اتنی طویل حدیث ہوگی اور اتنے سارے لوگوں نے اس کو جب روایت کیا ہوگا تو روایت بالمعنی تو ہوتی ہے، یعنی کہ مطلب واضح کر دیا جاتا ہے، اور الفاظ میں 19-20 ہو سکتا ہے،
قرآن ہے جو کہ پرزروڈ ہے، اس میں 19-20 نہیں ہو سکتا، لیکن حدیث میں معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں، معنی سامنے آ جاتے ہیں، وہ پرزرو ہوتے ہیں، اور الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ہم معنی الفاظ مترادف سینونیمز کو یوز کر سکتا ہے، تو وہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں گے. اور دلچسپ بات کیا ہے کہ جہاں ہمیں الفاظ مختلف ملیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مزید جو میننگز ہیں ان کو مزید وہ واضح کر رہے ہیں اور زیادہ ان کو کھول کر بیان کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوں گے. تو ذرا یہ ماحول دیکھیں، مجلس کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون بیٹھا ہے؟ صحابہ. جگہ کیا ہے؟ مسجد نبوی. تو وہ ماحول آپ کے ذہن میں آ گیا، سب بیٹھے ہیں، کیا مجلس ہوگی، کیا لطف آ رہا ہوگا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اصطلح علینا رجل، کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا. کیسا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے. شدید سواد الشعر، اس کے بال انتہائی کالے تھے. اب آپ کہیں اچھا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ یہ بہت حیرت کی بات ہے. یہ کوئی ایئر کنڈیشن کمرے نہیں تھے، ایئر کنڈیشن سواریاں نہیں تھیں. یہ مدینہ ہے، وہاں دھول ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، اور کوئی شخص ایسا آیا کہ بالکل ہم کہتے ہیں نا کہ اسپیکلیس، اس کے کپڑوں پر کوئی داغ دھبا نہیں، سفید چمکدار اس کے کپڑے، اور بال انتہائی سیاہ، نہ گرد اور غبار پڑا ہوا نہ کچھ. ایک روایت میں آتا ہے حسن الوجہ، بہت خوبصورت انسان آیا ہمارے پاس، بہت خوبصورت چہرے والا. اچھا، لوگوں نے سوچا ہوگا بھائی یہ کون ہے؟ لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ وہ مدینے کے نیٹو نہیں تھے، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا ان کو کہ یہ کون ہے. کہ انصار میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اوس کے ہیں، خزرج کے ہیں، کیا یہ کسی اور قبیلے کے ہیں؟ نہیں، کسی کو نہیں پہچان میں آ رہے تھے کہ یہ کون ہے، بالکل اجنبی تھے. اچھا، اجنبی ہوتے تو گرد و غبار والی بات جیسے بھی ڈسکس ہم نے کی، دور سے کہیں سفر کر کر آئے ہوتے تو گرد و غبار ہوتا. اچھا، پہچان بھی نہیں رہے لوگ، گرد و غبار بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ممکن تھا کہ کسی کے مہمان ہوں، وہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہوں اور ابھی تک کسی نے نہ دیکھا ہو، آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا ان کو. یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے فنظر القوم بعضهم الی بعض، ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لوگوں نے دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں میں انسان اشارہ کرتا ہے کہ بھئی تم جانتے ہو. تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ اجازت کے بغیر بولتے نہیں تھے. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ چہمے گوئیاں شروع ہو جائیں، لوگ آپس میں ڈسکشن شروع کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. تو ہمیں علم کی مجلس کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں. تو پتہ چلا کہ نہیں، پوری مجلس میں کوئی ان کو نہیں جانتا. ایک روایت میں آتا ہے ان کی داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے. سر کے بالوں کے بجائے داڑھی کے بالوں کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ عربوں کا عام قاعدہ یہ تھا کہ سر کے بالوں کو وہ کور کر کے رکھتے تھے، کھولتے نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا وہ شخص. بعض روایات میں آتا ہے قال یا رسول اللہ آتیک، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں آ جاؤ. بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ادنوہ، اس کو قریب آنے دو. تو سارا مجمع چھٹ گیا، بھیڑ چھٹ گئی، لوگوں نے بیچ میں سے راستہ دے دیا اور وہ تیر کی طرح سیدھا وہ شخص آیا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. کیسے بیٹھا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے. تو یہ انداز کیا ہے؟ اپنائیت کا انداز ہے، ایک محبت کا انداز ہے. یعنی لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اجنبی نہیں تھے. اجنبی انسان جب ہوتا ہے انسان تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے. تو لہٰذا وہ گھٹنے ایک دوسرے کو چھونے لگ گئے. پھر کیا کیا؟ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس شخص نے، اچھا اس کے دو ترجمے ہیں، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ کہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں
اپنی یا تو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیں فخذی، یا اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پہ رکھ دیں. یہ بھی قربت اور اپنائیت کا ایک انداز ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ وقالا، اور بولا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. بعض روایات میں آتا ہے حدثنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں ذرا بات کیجئے. یا حدثنی بالاسلام، ذرا اسلام کے بارے میں گفتگو تو کیجئے، ذرا بتائیے تو صحیح. اچھا دیکھیں، کبھی ہم نے سوچا اسلام کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا. ہم نے کہا ہمیں تو پتہ ہے اسلام کیا ہے، ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، وی نو اباؤٹ اسلام. لیکن انہوں نے پوچھا آ کر کہ مجھے بتائیں اسلام کیا چیز ہے. فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کر، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر راستے کی استطاعت رکھتا ہے. اور استطاعت یعنی صحت ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، راستہ محفوظ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں سن کے وہ شخص بولا صدقتا، محمد آپ نے سچ کہا. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا، ہم تو حیران ہو گئے. کیا؟ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. تو یہ تو شاگرد کا انداز تو نہیں ہوتا. شاگرد تو نہیں کہتا استاد سے کہ ہاں آپ نے صحیح کہا. تو یہ انداز ان کو بڑا عجیب لگا کہ سوال بھی کر رہا ہے، ساتھ تصدیق کر رہا ہے. تو صحابہ لیکن بولے کچھ نہیں، خاموش رہے. پھر اس نے کہا فأخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بتائیے ایمان کیا ہوتا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان رکھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان رکھ قدر پر، قسمت، تقدیر، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی. یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، تو پھر یہ بلائیں کیوں آتی ہیں، ڈیزاسٹرز کیوں آتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کیوں آ جاتے ہیں، کسی کا بچہ کیوں مر جاتا ہے، کسی کو کینسر کیوں ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے بعض دفعہ لوگ دین سے دور ہٹ جاتے ہیں، اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے. تو یہ ہمیشہ کا ایک ایشو رہا ہے. اس کو انگلش میں تھیوڈیسی کہتے ہیں، THEODICY، تھیوڈیسی. تھیوڈیسی بیسیکلی کیا ہے؟ ایک طرح سمجھے کہ اللہ کو ڈیفینڈ کرنا، اللہ کے احکامات کو جسٹیفائی کرنا. تو یہ ہے دراصل کہ تم کو ایمان رکھنا ہے تقدیر کے اوپر، خیر پر بھی شر پر بھی. تمہارا اتنا علم نہیں ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں کو جان سکو. تم تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہو. بس اتنا ضروری ہے تمہارے لیے کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. قال، اس شخص نے یہ سن کر کہا صدقتا، سچ کہا آپ نے، ٹھیک کہا آپ نے. قال، پھر بولا فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے کہا مجھ کو احسان کے بارے میں بتائیے. اچھا، یہ احسان کا لفظ یہ بھی ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے. ہم احسان کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کو oblige کرنا، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہا سین اور نون ہے، حسنا. پھر یہ حسنا سے جب یہ احسنا بنتا ہے، حسنا خود خوبصورت ہوا، احسنا کسی چیز کو خوبصورت بنایا. تو بیسیکلی احسان کیا ہے کہ اچھا کام کرنا جس سے کہ دنیا کو ہم خوبصورت کر دیں، حسین کر دیں، زندگی کو، اس دنیا کو حسین کر دیں. ٹو میک سم تھنگ بیوٹیفل، یہ ہے دراصل احسان کا مطلب. تو یہ احسان کو پلیز اس سے آپ ڈس انٹینگل کر دیں جو کہ ہمارے دماغوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی پر حق سے زیادہ نچھاور کر دینا یا اس کو بہت زیادہ کچھ دے دینا. کہتے ہیں ہم نے ایک بڑا احسان کیا تمہارے سر کے اوپر. یہ وہ والا احسان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ٹو بیوٹیفائی سم تھنگ. تو یہ پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں آپ بتائیے.
کہ یہ احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے تعبدہ کی جگہ ان تخشى اللہ، کہ تو اللہ سے ڈر، ایسے ڈر کے جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ، ایسے اللہ کے لیے عمل کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں، گھر میں کوئی آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں، کوئی میڈ ہے یا کچھ ہے، اور آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کے کام کروا رہی ہیں، پھر کوالٹی دیکھیں آپ کام کی کیا ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہی، پھر ڈنڈی مار کام ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں کے بارے میں مجھ سمیت ہم سب سوچ لیں کیسی ہوتی ہیں۔ اگر یہ خیال آ جائے کہ سامنے اللہ ہے اور میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہوں، تو معراج نہیں بن جائے گی؟ الصلاۃ معراج المومن، تو واقعی پھر وہ بن جائے گی، ہماری معراج ہو جائے گی۔ تو کیا ہوا، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، یہی تو علم کا فائدہ ہے کہ ہم عمل میں ڈالیں اس کو۔ تو ان تعبد اللہ یا ان تعمل للہ یا ان تخشى اللہ کانک تراہ، جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے اس کو۔ کانک، دیکھ تو نہیں سکتے، اس لیے ک آیا ہے تشبیہ کے لیے، ایسے تصور کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بعض دفعہ خود ہم سامنے نہیں ہوتے، کیمرے لگا دیتے ہیں گھر میں جو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی آپ دیکھیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہے، کیا ہیبت کام کرنے والوں پر پڑ جاتی ہے کہ ہماری ساری آڈیو ویڈیو جو ہے بن رہی ہے، کیمرے میں ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ تمہاری کیفیت ہونی چاہیے، یہ ہے احسان۔ پھر اس شخص نے پوچھا فأخبرنی عن الساعة، مجھے اب قیامت کے بارے میں تو بتائیے۔ الساعة، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسئول عنها، جس سے سوال کیا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، بعالم من السائل، وہ پوچھنے والے سائل سے زیادہ وہ نہیں جانتا۔ جس سے قیامت کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ نہیں پتا۔ قیامت کا علم ان 5 مفاتیح الغیب میں سے ہے، جو غیب کی کنجیاں ہیں 5، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے آخر میں بھی ان 5 چیزوں کا ذکر آتا ہے، اب جا کے کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ سوال پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی 5 من الغیب لا یعلمہن الا ہو، یہ غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی، جس کا بھی آپ کو ریفرنس دیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی کو نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمانے والی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین کس جگہ اس کو موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم والا باخبر ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا کہ کب آئے گی، ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل مجھ کو نہیں معلوم، اس شخص نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، اچھا مجھے اس کی نشانیاں تو چلیں بتا دیجئے، کیا نشانیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتانی شروع کری۔ پہلی نشانی أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ کنیز اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں بڑا ہی ذومانی قسم کا فقرہ ہے، اس کو کئی طرح علماء نے انٹرپریٹ کیا ہے۔ ایک تو انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہے کہ جو سوشل آرڈر ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا، یعنی کہ والدین اولاد پر حاکم ہوا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا جب اولاد والدین پر حکومت کرنے لگ جائے گی۔ پہلے بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، اب ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ پہلے بچوں کو فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کو بے عزت نہ کریں، اب ماں باپ فکر کریں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارے بچوں کی انسلٹ نہ ہو جائے۔ اور اس میں خاص ذکر کس کا کیا کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ کنیز اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی کہ بیٹیاں سرکش ہو جائیں گی، مائیں ڈرنے لگ جائیں گی کہ ان کو روکا یا ان کو ٹوکا، یا ان کے لباس کے بارے میں یا ان کے آنے جانے پر پابندی لگائی تو یہ اتنی ہم کو سنائیں گی کہ ہم بے عزت ہو کے رہ جائیں گی، تو مائیں بولیں گی نہیں بیٹیوں کے آگے۔
اور بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں ہمیشہ سے زیادہ ڈوسائل، زیادہ فرما بردار، زیادہ سویٹ، زیادہ سافٹ رہی ہیں. یہ نیچر ہے عورت کا، اللہ نے رکھا ہے یہ اس کی فطرت کے اندر. ایک یہ انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے اس کا کہ یہ جو ورسٹ سائن ہے ہیومن سوسائٹی کا کہ اولاد سرکش اور نافرمان ہو جائے. اچھا، بعض نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ ایک وقت آئے گا کہ غلامی ختم ہو جائے گی، یعنی کنیز تو ہوگی لیکن کنیز جس جنریشن کو جنم دے رہی ہے وہ سب کے سب آزاد ہوں گے، ان کو کنیز یا غلام یا لونڈیاں نہیں بنایا جائے گا. یعنی اسلام کی ترقی کا اس کے اندر ایک عنصر ہے، وہ بعض لوگوں نے تلاش کیا ہے. تو ایک تو یہ نشانی آپ نے بتائی. پھر ایک اور آپ نے نشانی یہ بتائی کہ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، کہ تم دیکھو گے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج، رعاء الشاء، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرنے لگ جائیں گے. کمپٹیشن ہوگا، ٹالسٹ ٹاور کس کا ہے. اچھی خاصی عمارتیں ہوتی ہیں، توڑ تاڑ کے اس سے اونچی بناتے ہیں صرف کمپٹیشن کی وجہ سے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 100% یہ چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. اچھا، ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ پھر اس شخص نے ایک اور بھی سوال پوچھا. جب آپ نے یہ بتایا کہ انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، محتاج قسم کے لوگ، بکریاں چرانے والے، وہ بلند بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرنے لگ جائیں گے. تو پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اصحاب الشاء الحفاة الجیاء العالیٰ، کہ یا رسول اللہ بکریاں چرانے والے، برہنہ پاؤں، بھوکے، تنگ دست، یہ کون لوگ ہوں گے؟ دنیا کے کس ملک میں پائے جائیں گے؟ کیا ان کی قومیت ہوگی؟ کس قبیلے کے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرب، یہ عرب ہوں گے. اور آپ دبئی کو دیکھ لیں، ابو دھابی کو دیکھ لیں، شارجہ کو دیکھ لیں، عمان، یہ ساری جو بیلٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں. 100 سال پہلے کیا حال تھا یہاں پر؟ دھول مٹی تھی صرف. لٹرلی پوسٹ آفیسز میں نیشنلٹی کے فارم ملا کرتے تھے کہ جائیں جا کے نیشنلٹی کا فارم لے لیں. آج ترستے لوگ. ایون سعودی عرب کا معاملہ یہ تھا 70 سال پہلے، آرام سے نیشنلٹی ملتی تھی وہاں کی. اور اب دیکھیں، اور وہاں کا آپ دیکھیں کیا سبزہ زار انہوں نے بنایا ہے. کوئی ریگستان دور دور نظر نہیں آتا، وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ کو. سفاری کے لیے آپ کو کوئی جا کے آپ کو کوئی ڈیزرٹ سفاری از اے ہیوج تھنگ، جانا پڑتا ہے. ایسے انہوں نے اس کو گلستان بنا دیا ہے وہاں پہ. اور وہاں عمارتیں دیکھیں، اور وہاں کے برج دیکھیں، اور وہاں کے مالز دیکھیں. یہ تو ہمارے سامنے ہو گیا. اولاد کی سرکشی بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی قیامت بہت دور نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما ہی چکے ہیں یہ بات کہ انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت کیسے ہیں؟ جیسے کہ 2 انگلیاں. کوئی اور امت اب بیچ میں نہیں آنی اور کوئی اور رسول نہیں آنا. تو بہت ٹائم نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. یہ نہ سوچیں کہ قیامت آنے میں تو ابھی ہزار سال پڑے ہیں. بہت سی نشانیاں جو آپ نے بتائیں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو یہ 2 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. پھر آگے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا. اور اپنے بارے میں کہتے ہیں فلبثت ملین. ملین کے 2 ترجمے کیے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کافی دن گزر گئے، 3 دن بعض روایات میں آتا ہے. ملین کا ایک ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بڑا متردد رہا، میں بہت سوچ میں رہا کہ کیا معاملہ تھا، وہ کون شخص تھا، کیسے آیا. لیکن صحابہ کی آپ دیکھیں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال پوچھیں. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ محبت کے ساتھ ادب بہت ضروری چیز ہے. جیسی محبت صحابہ کرتے تھے ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن محبت کے ساتھ بعض دفعہ بے تکلفی جب شامل ہو جاتی ہے تو پھر ادب چلا جاتا ہے. تو بعض رشتے، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ محبت کے ساتھ ادب بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ تو جواب دیا، قلتو، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی پوچھ لیتے تھے کہ آج دن کون سا ہے، تو صحابہ بڑھ کر نہیں کہتے تھے کہ آج یہ دن ہے، کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
پتہ چلا کہ علم کی مجلس میں شاگرد بن کر آنا چاہیے، سیکھنے والا بن کر آنا چاہیے، سکھانے والا بن کر نہیں آنا چاہیے۔ ان کی کیا مجال تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم، وہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اچھا، ہمیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اور وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہ، اس کو لوٹا کر میرے پاس لاؤ، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ کدھر ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے فرمایا التمسوہ، جاؤ ذرا ڈھونڈو تو اس کو کدھر چلا گیا وہ۔ تو صحابہ کہتے کہ ہم گئے، اب مدینہ کون سا بڑا ہے، چھوٹا سا تو تھا اس وقت، اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ جاؤ التمسوہ یا ردوہ، فوراً صحابہ نکلے تو وہ شخص کہیں نظر نہ آیا۔ یہ بھی ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ایسے کیسے، کوئی ٹال عمارتیں تو نہیں تھی کسی کے پیچھے چھپ جائے یا ایک دم سے ایسے غائب ہو جائے، سیدھے سیدھے راستے تھے، تو کوئی معلومات نہ ملی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، وہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اچھا، مسند احمد میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہ پہچان پائے تھے شروع میں کہ یہ جبریل ہیں۔ عام طور پہ جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی انتہائی حسین صحابی تھے اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جب ملائکہ کی بات کریں گے اور ان کی ہم جب مختلف کیفیات دیکھیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے خود جبریل کتنے حسین ہیں اپنے اوریجنل شکل میں بھی، کیا پر ہیں ان کو، کیسے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں ان کے پروں سے، یہ ان کی شان ہے۔ تو جب بھی فرشتے آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام جب تشریف لایا کرتے تھے انسانی شکل میں تو وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، تو آپ پہچان لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جاءنی قط، جب بھی یہ میرے پاس آئے، الا وانا عارفہ، مگر یہ کہ میں ان کو پہچان جاتا تھا، الا تکون ہذہ المرہ، سوائے اس دفعہ کہ میں نہیں پہچان پایا کہ یہ جبریل ہے۔ یعنی مختلف روایات میں ہم کو تھوڑی تھوڑی مختلف باتیں ملتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں الفاظ ہیں ما جاءنی فی صورت الا عرفتہ، جب کسی بھی صورت میں جبریل میرے پاس آئے میں ہمیشہ ان کو پہچان گیا، الا عرفتہ، مگر میں ان کو پہچان گیا، غیر ہذہ الصورہ، ہاں اس صورت میں ان کو نہیں پہچان پایا جس میں کہ وہ اس وقت آئے تھے۔ اور پھر یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں آئے تھے جبریل، ارادہ، انہوں نے ارادہ کیا، ان تعلموا اذ لم تسألوا، جبریل اس لیے آئے تھے انہوں نے چاہا تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا۔ تم نے خود کبھی نہیں پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اے صحابہ، تم نے خود نہیں کبھی پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے یا احسان کیا ہوتا ہے، تو وہ بتانے آئے تھے تم کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو روایت ہے، جنہوں نے حدیث روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ صحابہ نے کہا ما رأینا رجلا، ہم نے کوئی شخص کبھی ایسا نہیں دیکھا، اشد توقیرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، کہ جو اللہ کے رسول کی اتنی عزت کرتا ہو جیسے کہ یہ شخص کر رہا ہے۔ یعنی کیا باڈی لینگویج ہوگی، کیا بات کرنے کا طریقہ ہوگا، خود صحابہ کتنی عزت کرتے تھے۔ صحابہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ کسی کو عزت کرتے نہیں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ یہ شخص کر رہا تھا۔ تو یہ ہے ٹیکسٹ حدیث جبریل، جس پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سارے کے سارے لیکچر جو ہیں وہ اسی پر بیسڈ ہوں گے۔ تو اب ذرا سے ہم ان کی مختصر سی تشریح بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا بات کی گئی تھی، اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے هو الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کرنا، توحید کے ذریعے۔ اس توحید پر انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ بات کریں گے۔ پہلی چیز الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ذریعے اللہ کی فرما برداری کرنا۔ نمبر 2 الانقیاد لہ بالطاعہ، اور اطاعت کے ذریعے اللہ کے آگے جھک جانا۔ الانقیاد یہ نیا سا لفظ ہوگا آپ کے لیے، ڈوسائل ہو جانا، ڈیووٹڈ ہو جانا، خشوع اور خضوع اپنے اندر پیدا کر لینا، جھک جانا اللہ کے آگے اور اس کی اطاعت کرنا، یہ ہے اسلام۔
یہ کوئی خالی کوئی زبانی کلامی چیز نہیں ہے. اور والخلوص من الشرک، اور شرک سے نجات. یہ 3 شرائط ہیں اسلام کی. تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم کلمہ پڑھو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک ظاہری شکل ہے، قانونی شکل ہے. سمجھیں، ظاہری فرما برداری کا نام اسلام ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں، قالت الاعراب آمنا. یہ اعراب، یہ ان پڑھ قسم کے لوگ، نادان لوگ آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا، بلکہ اے اعراب تم کہو تم کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے فرما برداری اختیار کر لی، ہم نے ریبیلین چھوڑ دی، ہم نے بغاوت سرکشی چھوڑ دی، ہم نے اطاعت قبول کر لی. اچھا، ابھی اسلام جس کا کہ ذکر کیا، اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ایک قانونی سٹیٹس کسی کو دے دیتا ہے. اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ قانونی طور پہ لیگلی وہ مسلمان کہلائے گا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاسلام لا یزید ولا ینقص. اسلام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. اس ایک لیگل سٹیٹس ہے، اٹس جسٹ اے سٹیٹس جو آپ کو مل گیا، نہ کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی. جیسے کسی کی نیشنلٹی ہے پاکستانی، اب وہ لائل ہے، ڈس لائل ہے، وہ کوئی جاسوس ہے، یا وہ باغی ہے، یا وہ کرمنل ہے، جو بھی ہے بہرحال ہے تو وہ پاکستانی ہر حال میں فرما بردار ہے یا فرما بردار نہیں ہے، لا ابائڈنگ سٹیزن ہے یا لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہے. ہم اس کی نیشنلٹی تو نہیں چھین سکتے اس سے. تو بہرحال یہ اسلام ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. دنیاوی معاملات کے تمام فیصلے کسی کے اسلام کی بنیاد پر ہوں گے. مثال کے طور پہ نکاح، مثال کے طور پہ وراثت، مثال کے طور پہ نماز جنازہ. اچھا، اس کو کس طرح سمجھیں؟ یوں سمجھیں، عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہے آپ نے، رئیس المنافقین، رائٹ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا نام تو ہم سب نے سنا ہے. اگر ابو بکر اور عبداللہ بن ابی دونوں ایک باپ کی اولاد ہوتے، دونوں سگے بھائی ہوتے، اور باپ کا انتقال ہو جاتا، کس کو وراثت زیادہ ملتی؟ دونوں کو برابر ملتی. کیوں؟ لیگل سٹیٹس کی وجہ سے. مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، وراثت اسلام کے قانون کے مطابق بٹے گی، اسلامی ریاست کے سربراہ بننے کا حق ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ قانون کی لیول پر ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. ابھی جو اسلام ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ کیا کیا بتایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں شہادتان. شہادتان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. 2 شہادتیں، 2 گواہیاں. کیا 2 گواہیاں دی ہیں؟ ایک گواہی یہ دی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری گواہی کون سی دی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ شہادتان ہے. جس نے صدق دل سے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کا خلود فی النار نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ہے کلمہ شہادت. اور اس کی عظمت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اپنی کتاب زاد المعاد میں. لکھتے ہیں اپنے بارے میں، سب سے پہلے خود گواہی دے رہے ہیں ابن قیم، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. یہ کہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایسا کلمہ ہے. کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کہیے آپ سب. معمولی کلمہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے جس کی بدولت زمین اور آسمان قائم ہے. اس کی وجہ سے میزان نصب کیے گئے اور اعمال نامے بنائے گئے اور جنت اور جہنم کو پیدا کیا گیا، اور اس کی باعث مخلوق کو 2 فرقوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مومن اور ایک کافر، ایک نیک اور ایک بدکار. اسی کلمے پر ثواب اور عقاب، عقاب سمجھتے سزا، جزا اور سزا کا دار و مدار ہے.
اسی کی بنا پر قبلہ مقرر کیا گیا، اسی پر ملتوں کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی کی خاطر جہاد میں تلواروں کو سونتا گیا، اسی لیے جہاد کیا، اسی کے لیے ہجرت کی گئی۔ یہ کلمہ تمام بندوں پر اللہ کا واجب حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، اینیمل رائٹس، ویمن رائٹ، چلڈرنز رائٹس، سب کے رائٹس ہیں۔ اللہ کا کیا رائٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے؟ تو یہ اللہ کا واجب حق ہے بندوں کے اوپر، اور یہ کلمہ اسلام ہے، اور دارالسلام یعنی جنت کی کنجی ہے، اور اسی کے متعلق اولین اور آخرین سے سوال کیا جائے گا، سب سے سوال کیا جائے گا۔ بس بندوں کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے، کہاں؟ قیامت کے دن، جب اللہ کے آگے پیشی ہوگی میری اور آپ کی اور سب انسانوں کی۔ قدم ہلیں گے نہیں جب تک کہ دو سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ ایک یہ کہ تم نے کس کی عبادت کی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی۔ اور دوسرا یہ کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ اطاعت کی تھی، محبت کی تھی، یا نافرمانی کی تھی، نفرت کی تھی، قبول کیا تھا یا رد کر دیا تھا؟ ان دو سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے۔ اب جب یہ اس قدر اہم ہے، جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کتنا بھاری کلمہ ہے، جو اس کتنی آسانی سے ہم ادا کر دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ آسان نہیں ہے اس کلمے کا حق ادا کرنا۔ ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہاں بس ہم نے زبان تولا بھر کی ہلا دی اور بس ہم جنت میں داخل نہیں۔ اس کے شروط ہیں، اس کلمے کی شرطیں ہیں، شروط الشہادتین ان کو کہتے ہیں، شرط کی جمع شروط، اور شہادہ کا تسنیہ شہادہ، شہادتان یا شہادتین، اور یہ 7 ہیں، 7۔ ان 7 شرطوں کے ساتھ یہ کلمہ معتبر قرار پائے گا، اوتھینٹک ہوگا اللہ کی نظر میں۔ اگر یہ 7 کنڈیشنز نہیں ہیں، اس کلمے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں بھئی یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کیسے کہہ دی؟ اب کوئی بھی نان مسلم چلتے پھرتے اگر کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ کیا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا؟ کیا خلود فی النار سے بچ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناٹ ایٹ آل۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنڈیشنز پوری جو نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا منافق پڑھتے تھے کلمہ؟ عبداللہ بن ابی جس کا ذکر کیا، کیا کلمہ پڑھا ہوگا اس نے؟ جی، تو کیوں نہیں گیا؟ منافق کیوں نہیں جائیں گے جنت میں، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اللہ نے کیوں کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تو منافقوں اور کافروں کو دونوں کو جہنم میں جمع کر کے رہے گا۔ کیوں نہیں فائدہ دیا ان لوگوں کو کلمے نے؟ شرطیں نہیں پوری ہوئیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ذرا سوچیں اور غور کریں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔